Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو کمزوری کی حالت میں، پھر بنایا بعد کمزوری کے قوت توانائی عطا فرمائی، پھر بنایا بعد قوت کے کمزوری اور بڑھاپا۔ پیدا کرتا ہے اللہ پاک جو چاہتا ہے، اور اللہ پاک جاننے والے قدرت رکھنے والے ہیں۔ پچھلے اسباق میں بھی اور اس صورت کے شروع سے، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو آخرت کی فکر دی ہے، ایسے ایسے واقعات اور اپنی قدرت کی نشانیاں انسان کو بتلائی تاکہ انسان اپنے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھے اور اس کو آخرت یاد آئے، انسان غفلت سے نکلے اور اللہ کی یاد والی زندگی گزارے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ایک نئے انداز سے انسان کو غفلت سے نکالنے کا سامان بنایا ہے اور آخرت کی فکر دلائی ہے انسان کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے بندے تو دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کمزور پیدا کیا، اور ایسا کمزور، ایسا ناتواں کہ بالکل حقیر۔ اللہ نے ایسے ایک گندے غلیظ قطرے سے تجھے پیدا فرمایا جس سے ماں باپ بھی نفرت کرتے ہیں، اور ایسا پلید قطرہ کہ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے پلید ہو جائیں، تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس غلیظ قطرے سے اللہ رب العالمین نے، اس گھنونے قطرے سے تمہیں ایسا خوبصورت انسان بنایا، اور اسی قطرے کو اللہ رب العالمین نے پھر خون بنایا۔ 40 دن کے بعد اللہ نے پھر اسی خون کو ایک جمع ہوا لوتھڑا بنا دیا گوشت کا۔ پھر 40 دن کے بعد اللہ نے اس کے اندر تبدیلی کی، اس کے اندر ہڈیاں، یعنی اس کو ہڈی بنا دیا۔ پھر اللہ نے 40 دن کے بعد تبدیلی فرمائی، اسی کے اوپر اللہ نے گوشت چڑھانا شروع کر دیا۔ اسی طرح کرتے کرتے 9 ماہ اللہ نے تجھے اپنی ماں کے پیٹ میں رکھا، اور تجھے اللہ پاک نے وہاں پر پیدا کیا۔ پھر اللہ نے تیرے اعضاء بنائے وہاں ماں کے پیٹ کے اندر، پھر اسی کے اللہ نے ہاتھ، وہاں پر ہاتھ بھی بنائے تیرے، کان بھی بنائے، ناک بھی بنائے، دماغ بھی بنایا، وہاں پر گردے بھی بنائے، ہاں جی، معدے کا نظام بھی بنایا وہاں پر اللہ پاک نے یہ سارا نظام بنایا۔ یہ تیرے جگر کا نظام ہے، ہاں جی، یہ گردوں کا نظام ہے، یہ دل کا نظام ہے، یہ پھیپھڑوں کا نظام ہے۔ اگر دیکھا جائے یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ اللہ نے کئی قسم کی اس چھوٹی سی باڈی کے اندر اللہ نے مشینیں لگا دی ہیں، اور وہ مشینیں بھی آٹومیٹک خود بخود چل رہی ہے۔ ہاں جی، اللہ نے مشینیں لگا دی۔ کوئی مشین ہے جو خون بنا رہی ہے، کوئی مشین ہے انسان کے اندر جو خون کی صفائی کر رہی ہے، اور کوئی مشین ہے جو غذا کو ہضم کر رہی ہے، کوئی مشین ایسی ہے جو غذا کو نرم کر رہی ہے۔ اللہ پاک نے، سائنسدانوں نے لکھا کہ اگر ہم خون بنانے والی مشین بنائیں نا، خون بنانے والی مشین یا فیکٹری لگائیں، تو پورا کراچی، کتنا بڑا علاقہ ہے کراچی، اتنا بڑے علاقے میں ہم فیکٹری لگائیں،
کوئی کارخانہ لگائیں، مشینیں لگانی پڑیں گی، پھر بھی بامشکل ہم خون بنا سکیں گے، لیکن اللہ پاک نے اس چھوٹی سی باڈی کے اندر یہ ساری فیکٹریاں اللہ نے لگا دی، ساری مشینیں اللہ نے اس چھوٹی سی فیکٹری کے اندر سارا کچھ لگا دیا، اور وہ سارا کچھ خود بخود چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور یہ تمہاری جو آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں، اللہ نے ان آنکھوں کے اندر وہ روشنی اور وہ کیمرے فٹ کیے ہیں جو تمہارے کئی لاکھ والے بڑے بڑے میگا واٹ کیمرے بھی وہاں پر کام نہیں کرتے جہاں پر انسان کی آنکھیں کام کرتی ہیں۔ ہاں جی، آسمان کتنا بلندی پر کھڑا ہے، یہاں سے انسان نظر اٹھاتا ہے فوراً آسمان پر پہنچتی ہے، ہاں جی فوراً آسمان پر پہنچتی ہے۔ بڑی وہ نظر کام کرتی ہے انسان کی جہاں پر کیمرے بھی کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کس نے بنایا ہے؟ اللہ۔ اور کسی اللہ نے فیکٹری میں تیار نہیں کیا، کسی بڑی ورک شاپ میں تیار نہیں کیا، کسی کارخانے میں تیار نہیں کیا، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے یہ سارا کچھ بنایا، تھوڑی سی جگہ کے اندر، اندھیرے کے اندر اللہ نے، وہاں پر کوئی لائٹیں لگی ہوئی نہیں ہیں، وہاں پر کوئی اوزار نہیں ہے، وہاں پر کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور پھر وہاں پر اللہ نے اس کو ماں کے خون اور علائش و ان چیزوں سے اللہ نے اس کو غذا عطا فرمائی، اور اللہ نے ایسا خوبصورت انسان وہاں پر اللہ نے پیدا کیا، 9 ماہ اس کو وہاں پر رکھا، غذا بھی عطا فرمائی، اس کا سانس کا اور ہوا کا انتظام بھی کیا، سارا کچھ اللہ نے انتظام کیا وہاں پر اس کا۔ ثم السبیل یسرا، پھر فرمایا ہم نے 9 ماہ کے بعد اس کو باہر آنے کے لیے ہم نے راستے بھی آسان کر دیے، باہر آنے کے لیے ہم نے راستے بھی آسان بنا دیے اس کے لیے۔ اور جب پیدا ہو گیا، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، فرمایا اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا نا ماں کے پیٹ سے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، بچہ کچھ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہاں سے غذا آئے گی، کیسے غذا لینی ہے، کیسے کھانی ہے، کیا کرنا ہے، کوئی چیز کا علم نہیں تھا۔ پہلا اللہ نے اس کو ہنر سکھلایا اور تعلیم دی، اللہ نے علم سکھلایا، کیا؟ رونے والا۔ یہ رونے کا ہنر اس کو کس نے سکھلایا؟ لا یاکل، بے سمجھ بچے کو، جس کو کوئی سمجھ بھی نہیں ہے، کسی چیز کا اس کو علم بھی نہیں ہے، نہ اس کو اپنی سردی کا، نہ گرمی کا، نہ اپنی نفع والی چیز کا، نہ نقصان والی چیز کا، کسی چیز کا بھی علم نہیں ہے، اس کو یہ رونے والا ہنر کس نے سکھلایا؟ اللہ نے ہنر سکھلایا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، تمہارے ماں باپ خود بخود تیری ضرورت پوری کرنے میں لگ جائیں گے، تو جب روئے گا تیری تکلیف بھی دور کریں گے، تجھے غذا بھی دیں گے، تجھے سکون بھی دیں گے، ہاں جی سارا کچھ وہ فکر کریں گے تیری۔ اور دوسرا ہنر اور تعلیم اللہ نے یہ دی کہ تو نے اپنے ہونٹ اور اپنے مسوڑوں کو دبانا ہے، اور ماں کی چھاتیوں سے تو نے دودھ حاصل کر کے اپنی غذا حاصل کرنی ہے۔ یہ ہونٹوں کو اور مسوڑوں کو دبانے کا طریقہ بھی کس نے سکھلایا ہے؟ ورنہ اس کو کیا پتہ کہ ایسے میں دباؤں گا ہونٹوں کو اور مسوڑوں کو اور دودھ آئے گا۔ یہ علم اور تعلیم بھی اللہ نے دی ہے اس کو، اس بے سمجھ بچے کو اللہ نے یہ سب کچھ سکھلایا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، جانوروں کے بچوں کو دیکھ لیں، بکری ہے، گائے ہے، بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے چلنا سیکھتا نہیں ہے، فوراً پستانوں کی طرف بھاگتا ہے کہ یہاں سے مجھے غذا ملے گی۔ یہ عقل اور سمجھ اس کو کس نے دی ہے؟ اللہ پاک نے دی ہے۔ فرمایا کہ میرے بندے دیکھ تو صحیح کہ اللہ پاک نے اس کو یہ کیسے سمجھ عطا فرمائی، اور بے عقل بچے کو یہ سب کچھ سکھلایا۔ جب تو پیدا ہوا تھا کمزور تھا، تو حرکت نہیں کر سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، پھر نہیں سکتا تھا، تو سردی لگ جاتی تب بھی بیمار ہو جاتا تھا، تھوڑی گرمی زیادہ لگ جاتی بیمار ہو جاتا تھا۔ ہاں جی تیری ماں نے اور سب نے، اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈالی، اور کیسے اللہ نے تیری پرورش کی، حفاظت کی، پھر آہستہ آہستہ بڑھایا تجھے اللہ نے جوان بنا دیا۔ اب تیرے اندر طاقت آ گئی، قوت آ گئی، جوانی والی مستی آ گئی، اب تو جو ہے نا بھول گیا ہے اس پیدا کرنے والے رب کو بھی بھول گیا ہے جس نے تجھے پیدا کیا تھا۔ جوانی جو آ گئی ہے، طاقت آ گئی ہے، اب تو جو ہے نا آسمان اور ہاں جی چاند اور مریخ پر کمندیں ڈالنے لگ گیا، تو بحر و بر کو ہاں جی اپنے قبضے میں لینے لگ گیا، اتنا تو طاقت اور مستی میں آ گیا، تو نے پیدا کرنے والے رب کو بھی بھلا دیا تو نے۔ میرے بندے تجھے اور کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی زندگی کے اندر اللہ نے جو یہ کتاب لکھی ہے نا، بس اسی کو پڑھ لے، تجھے سب کچھ سمجھ آ جائے گا کہ جس رب نے تجھے ایک قطرے سے پیدا کیا
پھر اللہ نے تجھے طاقت عطا فرمائی، جوانی مل گئی، اپنی جوانی پہ ناز مت کر، وہ رب تجھے پھر بھی کمزور کر کے بوڑھا بنا دے گا، پھر اسی بڑھاپے سے تجھے موت میں لے آئے گا۔ جو رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے قیامت میں بھی لا سکتا ہے۔ اس رب کو نہ بھولو، وہ رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کی یہ نشانیاں بیان فرمائی، انسان کو آخرت کی فکر دلائی کہ میرے بندے اپنی اوقات کو نہ بھولو۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اپنی اوقات کو نہ بھولے۔ جو آدمی اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں نا، پھر وہ ناکام ہوتے ہیں۔ اللہ پاک، آپ پچھلے اپنے دور کو دیکھیں یار، کوئی بات نہیں ہے، آپ سے کمزور کو دیکھیں، اوپر والے کو نہ دیکھیں، نیچے والے کو دیکھیں۔ ابھی اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، جوانی ہے، کبھی وہ وقت بھی تھا میں بچہ تھا، کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی میرے پاس اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، عزت دی ہے، کبھی وہ وقت تھا میرے پاس اتنا مال بھی نہیں تھا۔ ہاں جی، ابھی اللہ نے مجھے گاڑیاں دی ہیں، سواریاں دی ہیں، کبھی وہ وقت تھا کہ پیدل سفر کرتے تھے، کوئی سواریاں بھی نہیں ہوتی تھی۔ ہاں جی، اللہ نے یہ سب کچھ انسان کو نعمتیں عطا فرمائی کہ پہلے ہم نے تجھے کمزور بنایا تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ سب کچھ ہم نے تجھے دیا ہے، طاقت دی ہے، عزت دی ہے۔ اب تو اپنے اس رب کو نہ بھول جس رب نے تجھے عزتیں بھی دی ہیں، تجھے پیدا بھی کیا ہے، تیری حفاظت بھی کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک انسان کی حفاظت کے لیے کئی فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی غذا کا انتظام کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا، اس کے ہر چیز کا انتظام اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ایسے تھوڑا تو پھر رہا ہے اور چل پھر رہا ہے اپنی طرح، بس کھا رہا ہے پی رہا ہے، اپنے خود بخود یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ اللہ نے تیری حفاظت کے لیے بڑے انتظام کیے ہوئے ہیں۔ جو رب اتنا تیرے اوپر احسان کر رہا ہے، تیرا منعم ہے، تیرا محسن ہے، تیرے اوپر احسانات کر رہا ہے، کم از کم تو اس کے احسانوں کو دیکھ کر تو اپنے رب کو یاد کر لے، اپنی آخرت کی فکر کر لے کہ تو نے مرنا ہے اور دوبارہ اسی رب کے پاس جانا ہے جس نے تیرے اوپر اتنا احسانات کیے۔ اب بھی اگر اسی کو یاد نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ ان ساری چیزوں کو انسان دیکھے تو خود بخود انسان کا دل یہ کہتا ہے یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کر لیتا ہے۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، جو چاہے اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے اخباروں میں سنا، ٹی ویوں میں پڑھا، بعض دفعہ عورتوں کے 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے 2 ہیں لیکن دونوں کا سر ایک ہے۔ یہ کون بناتا ہے؟ اللہ پاک۔ اللہ نے تمہیں کیسا خوبصورت انسان بنایا، کوئی نقص نہیں بنایا، کوئی عیب نہیں بنایا۔ اب بھی اگر رب کا شکر کرنے کے لیے اس کے دروازے پر نہ آئیں، اس کو بھلا دیں تو پھر اپنی بد نصیبی ہے، پھر ہم روتے ہیں جی ہمارے مسائل نہیں حل ہوتے، پریشانیاں نہیں ختم ہوتی ہیں۔ وہ جس رب نے تیرے اوپر اتنا احسان کیے، تو نے اس کو بھلا دیا، اس نے بھی تجھے بھلا دیا ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو من ضعف، کمزوری کی حالت میں، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر بنایا اللہ پاک نے تجھے کمزوری کے بعد طاقتور، جوانی عطا فرمائی۔ جوانی میں مستی ہوتی ہے، انسان اپنے رب کو پھر بھول جاتا ہے۔ بزرگوں، اگر پریشانی ہو نا، مصیبت ہو، تنگی ہو، تو اس وقت صبر کرنا آسان ہے۔ مصیبت آ جائے، تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ آسان ہے صبر کرنا، لیکن جب نعمتیں مل جائیں، اللہ کے انعامات مل جائیں، پھر جو ہے نا شکر کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ پھر بھول جاتا ہے انسان، شکر نہیں کرتا ہے۔ دولت مل جائے، پھر نمازیں گئی، باتیں گئی، سب کچھ گئی، اکڑ آ جاتی ہے کہ میں کوئی چیز ہوں۔ ہاں جی، جب انسان بیمار ہو تو پھر روتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، صبر کرتا ہے، جب بیماری ٹھیک ہو جائے تو پھر رب کو بھول جاتا ہے، رب کو بھی یاد نہیں آتا۔ پھر اللہ پاک خوشی دے دے، شادی کا موقع آ جائے، پھر بھی رب بھول جاتا ہے، اللہ کا حکم بھی بھول جاتا ہے، نبی کا حکم بھی بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اب خوشی جو دے دی ہے۔ خوشی کے اندر اللہ کا شکر کرنا یہ مشکل کام ہے، اور عام طور پر لوگ بھول جاتے ہیں۔ فرمایا کمزوری کے بعد ہم نے تمہیں طاقت عطا فرمائی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر بنائے گا اللہ پاک تجھے کمزوری کے، قوت کے بعد کمزور اور بڑھاپا، پھر بڑھاپا آ جائے گا۔ وہی طاقت والا انسان بوڑھا ہو جائے گا، بال سفید، اب ہاتھ نہیں کام کرتے، کانپتے ہیں، پاؤں نہیں کام کرتے، چل نہیں سکتا،
پھر وہی جوان جو پہلے چھلانگے لگاتے تھے اب وہی بوڑھے ہو چکے ہیں، ہاں جی، پہلے 1 منٹ میں 2 منٹ میں مسجد میں آ جاتے تھے، اب جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے تیاری کرنے کے لیے مسجد جانے کے لیے۔ ہے تو وہی جوان، اس کو کمزور کس نے بنایا ہے؟ اللہ پاک فرمایا کہ میرے بندے یہ تبدیلیاں اللہ پاک ہی لاتے ہیں انسان کو صرف فکر دلانے کے لیے، آخرت کی فکر دلانے کے لیے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے اللہ پاک جو چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور اللہ پاک جانتے ہیں کہ اس بندے کو اب کس حال میں رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہر کسی کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ اس کو کیسے رکھنا ہے، اب کیسے رکھنا ہے، کل کیسے رکھنا ہے، اس کو پرسوں کیسے رکھنا ہے، کس کو امیر بنانا ہے، کس کو غریب بنانا ہے، کس کو دولت زیادہ دینی ہے، کسی کو کم دینی ہے، اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں۔ جس کو اللہ نے جہاں پر رکھا ہوا ہے اپنی حکمت کے مطابق ٹھیک رکھا ہوا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ مشہور نہیں ہے؟ جا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو 3-4 آدمی جو ہے نہر میں وہ نہا رہے ہیں، ایک نبینہ بحر بیٹھا ہوا ہے کنارے پر۔ یا اللہ اس کو بھی آنکھیں دے، یہ بھی جائے ان کے ساتھ نہائے، تڑ کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ میرا کلیم پیغمبر جس کو میں نے جیسے رکھا ہوا ہے نا ٹھیک رکھا ہوا ہے، تو یہ دعا نہ مان، یا اللہ مہربانی کر، سارے خوش ہو رہے ہیں پانی کے اندر، اس کو بھی تو اللہ آنکھیں دے، یہ بھی جائے نہائے ان کے ساتھ۔ اللہ پاک نے آنکھیں دی، اس نے ماری چھلانگ نہر میں، وہ باقی جو نہا رہے تھے نا ان کو پکڑ پکڑ کے غوطے دینے شروع کر دیے۔ پرانے جو پہلے نہا رہے تھے ان کو پکڑ پکڑ کے غوطے دے رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بتلا اب میرے کلیم پیغمبر، میں نے جس کو جیسے رکھا ہوا ہے نا میں نے ٹھیک رکھا ہوا ہے، یہ اسی حال کے قابل تھا، اب اس کو آنکھیں دیے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اللہ پاک نے جس کو جس حال میں رکھا ہے نا ٹھیک رکھا ہے۔ میرا رب تم سے زیادہ رحیم ہے، اپنے بندوں کے اوپر سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ وہ ہمارے استاد تھے، وہ فرماتے تھے تم جب جاتے ہو نا، مثال کے طور پر موٹر سائیکل پر جا رہے ہو، راستے میں کوئی آدمی ملتا ہے، یار مجھے بھی لے چلو، فرماتے تھے کسی کو نہ اٹھاؤ، کسی کو نہ اٹھاؤ، یہاں پر تم رحم کرتے ہو کہ اس کے اوپر بھلا کرتے ہو، تھوڑی آگے جاتے ہو وہ نکالتا ہے پسٹل، کہتا ہے اترو گاڑی سے، ہاں جی، گاڑی چھین کے چلے جاتے ہیں، جیب خالی کر لیتے ہیں۔ تم بڑے رحم کرنے والے آگے ہو، وہ رب تم سے زیادہ رحیم ہے۔ جس رب نے اس کو پیدل چلنے پر مجبور کیا ہوا ہے، وہ رب کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو گاڑی دینی ہے، میں نے اس کو موٹر سائیکل دینا ہے، میں نے اس کو سواری دینی ہے، وہ رب سب کچھ جانتا ہے۔ تم بڑے رحیم آ گئے ہو، تم اپنا کام کرو، اللہ نے جس کو جہاں پر رکھا ہوا ہے ٹھیک رکھا ہوا ہے، کسی کو سائیکل پر رکھا ہوا ہے، کسی کو پیدل رکھا ہوا ہے، کسی کو کاروں پر بٹھایا ہوا ہے، کسی کو جہازوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ اللہ سب کو جانتا ہے، سب کی نیتوں سے اللہ واقف ہے، سب کے رازوں کو اللہ جانتے ہیں۔ جہاں پر اللہ نے جس کو رکھا ہوا ہے ٹھیک رکھا ہوا ہے۔ یہ غریبوں کو شاید اللہ مال زیادہ دے دے، شاید یہ افلاطون بن جائیں، یہ پھر لوگوں کو کھانا نہ شروع کر دیں۔ اللہ نے جس کو جہاں پر رکھا ہوا ہے ٹھیک رکھا ہوا ہے۔ ہر آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ غریب ہے تو اپنی غربت میں خوش ہے، امیر ہے تو وہ اپنی جگہ پر خوش ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء وهو العلیم، اللہ سب کو جانتے ہیں کہ کس کو کیسے رکھنا ہے، کس کو کتنا غذا دینی ہے، کتنا دولت دینی ہے۔ القدیر، اور وہ قوت رکھنے والے بھی ہیں، قدرت بھی ہے اللہ کی، جو کچھ چاہے اللہ کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق